بات کریں روبینہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، صلہ رحمی کا ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس میں ہر چھوٹا بڑا رشتہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن کن صورتوں میں صلہ رحمی کا جو ہے وہ اسلام نے حکم دیا یہ بتائیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو انسان کا جو مال ہے اس کے اوپر سائل کا بھی حق ہے اور اس کے جو محرومین ہیں، یعنی اگر محرومین میں اگر رشتہ دار ہوں، یعنی رشتہ داروں میں امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، تو آپ ترجیح کن کو دیں گے؟ آپ اپنے غریب رشتہ داروں پہ ترجیح دیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ آج بالکل الٹا ہو رہا ہے، ہم جس کے پاس بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، بڑی گاڑی بڑا گھر ہے، اسے ویلیو دیتے ہیں، اور جو غریب ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان پہ ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس پہ توجہ دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک ثواب تو ملتا ہے صدقہ کرنے کا، ٹھیک ہے، دوسرا ان کے ساتھ جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کا ثواب ملتا ہے، تو یہ دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ہی حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق نہیں ہیں۔ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ راضی ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دوسرے انسان کو بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب یہ خواہش پوری کیسی ہوگی اس پہ کام نہیں کرتے، اس پہ ہم کام نہیں کرتے، پریکٹیکلی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور باتیں کر کے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی جب تک ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو تب تک مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے پوچھا کہ کون کون سی صورتیں ہیں، بالکل، ایک تو مالی مدد تو آپ نے کرنی ہے غریب کی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، اس کی اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے کوئی، تو آپ اس کی بیمار پرسی کریں جا کے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کریں جا کے۔ بہت مختلف صورتیں ہیں، آپ یہ نہیں، خوشی ایک تو خوشی ہوتی ہے، خوشی میں تو ہر انسان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، غمی میں کوئی کوئی شریک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی غریب رشتہ دار اگر کسی اور وجہ سے بھی پریشان ہے تو آپ اس کی دل جوئی کریں، آپ اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں گے تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ خود بخود آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ لیکن وہی نا پہلا سٹیپ، کوشش تو کریں، آپ آغاز تو کریں۔ جی، آغاز جو ہے وہ ہم نے اپنے گھر سے کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے آغاز کرنا ہے، پھر معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ ایسے ہی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سلسلے میں بیان فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ رحم جو ہے وہ عرش الہی کے ساتھ معلق ہے۔ رحم جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تجھ سے تعلق جوڑے گا تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اور جو تیرے جو بندے ہیں ان کے ساتھ تعلق توڑے گا تو تو بھی اس کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ کر لے۔ تو دیکھیں اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اس کے بندوں کو پہلے راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اپنی ہی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، ہم نا لوگوں کو ایسے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے جن سے کسی نہ کسی مفاد کی خاطر ہم جڑے ہیں۔ بالکل۔